السلام علیکم ناظرین، احمد رانا ویوز میں خوش آمدید۔ پاکستان کے اوپر سیلاب کی صورتحال کے بعد جو تباہ کن اثرات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور اگر کہا جائے کہ ملک کے 116 جو ضلع ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر میں ان سٹیٹس کو آپ سے شیئر کروں تو سندھ کے 23 اضلاع جو ہیں وہ بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ بلوچستان ٹوٹل 35 اضلاع کا صوبہ ہے، جس کے 34 صوبے جو ہیں وہ سیلاب اور بارشوں سے ڈسٹرب ہوئے ہیں۔ کے پی کے 33 اضلاع جو ہیں ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، اور پنجاب کے بہت سارے علاقہ اور اسپیشلی ساؤتھ پنجاب کے 3 بڑے اضلاع جو ہیں یہ متاثر ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر مال مویشی کی بات کی جائے، انسانی جانوں کی بات کی جائے، انسانوں کے گھروں کی بات کی جائے تو بہت بڑا ڈیمیج ہوا ہے۔ جہاں بات اثرات کی آتی ہے تو جہاں پر بہت سارے اور اثرات ہیں کہ سب لوگ مائیگریٹ کر گئے، بہت ساری چیزیں وہاں پہ ڈسٹرب ہیں، قیامت صغریٰ کا منظر ہے۔ وہاں پر یہ صورتحال بھی ہے کہ ان علاقوں سے جو زراعت میں جی ڈی پی میں اور پاکستان کی منڈیوں میں جو زراعت کی آمد و رفت تھی وہ بھی خاصی متاثر ہوئی ہے۔ اگر میں بات کروں تو ہمارے ان علاقوں میں، جس میں بلوچستان تقریباً 80% سیلاب کی نظر ہوا ہے، سندھ جو ہے وہ تقریباً 60 سے 70% سیلاب کی زد میں آیا ہے۔ یہاں سے ٹماٹر، پیاز اور دیگر جو سبزیاں پاکستان میں آتی ہیں اور دوسرے شہروں میں فروخت ہوتی ہیں، ان کی جو ترسیل ہے وہ خاصی متاثر ہوئی ہے۔ آپ اگر منڈی میں جائیں اور کسی دکان سے اگر سبزی آج کل خرید رہے ہوں گے تو آپ کو سبزیوں کے ریٹس جو ہیں وہ اسی ہفتے بڑھے ہوئے نظر آئیں گے۔ پیاز کی قیمت میں 100% اضافہ ہوا، پھر 200% اضافہ ہوا۔ پیاز کی قیمت میں اس وقت 450 روپے تک پیاز جا چکا ہے، جو کہ 300% اضافہ ہے اس وقت۔ اسی طرح ٹماٹر جو ہے ہم ڈیلی کھانوں میں پکانے کے لیے ان سبزیوں کا استعمال کرتے ہیں، اس میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ایسا ہوا کیوں ہے؟ اور یہ ساری سبزیاں جو متاثر ہوئی ہیں ان فلڈ علاقوں کے اندر، یہ پاکستان کے اندر جو ڈیمانڈ ہے اس میں ان کا جو رول تھا وہ 60 سے 70% ان علاقوں کا رول تھا جہاں سبزیاں پیدا ہوتی تھیں۔ یہ سبزیاں اب باقی شہروں میں ترسیل نہیں ہو رہی، بہت ساری جگہوں پہ برج ٹوٹے ہوئے ہیں، سڑکوں کا نظام متاثر ہے، ٹرکس نہیں موو کر پا رہے ہیں، اور جو یہ فلڈ ہے یہ ساری زراعت کو بہا لے گیا ہے، تو اس وجہ سے یہ سبزیاں نایاب ہو رہی ہیں۔ ایسی صورتحال میں اس وقت صورتحال ہے کیا؟ گورنمنٹ اور باقی جو لوگ ہیں، جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں، وہ اس پر سر جوڑ کے بیٹھی ہیں اور پاکستان میں اس نظام کی ترسیل کو متاثر نہ ہونے پر 2-4 دن سے مشورے کیے جا رہے ہیں کہ کیسے پاکستان کے اندر اس طلب کو پورا کیا جائے۔ جو سب سے پہلا کویشچن کابینہ میں وزارت تجارت میں ڈسکس ہوا وہ یہ کہ انڈیا کے ساتھ ہماری ٹریڈ جو ہے وہ کافی عرصے سے بند ہے۔ 5 اگست 2019 آرٹیکل 370 جب سے انڈیا نے کشمیر میں لگایا اس کے بعد سے، تو اب کیا اس ٹریڈ کو کھول دیا جائے؟ کیونکہ انڈیا میں ٹماٹر پاکستان کے تھوڑا سا دور، پاکستان کے لاہور سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر امرتسر، انڈیا کے گاؤں اور انڈیا کے علاقوں میں 20 روپے کلو ٹماٹر اس وقت موجود ہے، بک رہا ہے، اور پاکستان میں اس ٹماٹر کی قیمت 300 اور 350 روپے ہے۔ تو اتنا جو ڈفرنس ہے 2 بارڈرز پر اور ایک ہی پراکسیمٹی یعنی 40 کلومیٹر کے اندر، تو ایسا کیوں ہے؟ اگر ہم ٹریڈ اوپن کر لیتے ہیں تو ہمیں پاکستان میں ٹماٹر پاکستان کی قیمتوں سے بھی کم ملے گا۔ لیکن جیسے یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ اس پر اعتراضات بھی اٹھاتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس پر بات بھی کرتے ہیں۔ بہرحال اس فیکٹر کی طرف ہم ابھی آتے ہیں کہ انڈیا کا سے ٹماٹر منگوائے جا سکتے ہیں یا نہیں منگوائے جا سکتے، اس میں کیا مشکلات پاکستان کو فیس کرنی پڑ سکتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک جو آپشن دی گئی ہے وہ بہت اچھی اور خوشائند ہے کہ افغانستان اور ایران کے بارڈر سے جو آنے والا پیاز، ٹماٹر اور دیگر سبزیاں ہیں ان پر ٹیکس ڈیوٹی جو ہے وہ ختم کی گئی ہے، جس سے سبزیاں ہم مزید سستی ملیں گی اور وہاں سے امپورٹ بڑھ جائے گی۔ اور یہ جو ٹیکس ایگزمپشن ہے ان علاقوں کو دی گئی ہے، پاکستان کے حوالے سے، امپورٹ کے حوالے سے دی گئی ہے، یہ جو ایگزمپشن ہے یہ 31 دسمبر 2022 تک دی گئی، اور یعنی 31 دسمبر تک یہ سبزیاں ان علاقوں سے منگوا کر پاکستان کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا۔ اور ابھی کچھ ٹرکس جو ہیں، کچھ کنٹینرز جو ہیں ان سبزیوں کو لے کر پاکستان کی منڈیوں کی طرف روانہ ہوائیں، تو اس وقت جو ملک کے اندر صورتحال ہے، سبزیاں مہنگی ہو رہی تھیں، بہت سے لوگوں نے زیادہ سبزیاں خریدیں جس سے مصنوعی طلب بڑھی، اور اس سے جو سبزی مہنگی ہوئی، 1 یا 2 دن میں آپ دیکھیں گے کہ سبزی واپس اپنے نارمل ریٹ پر آ جائے گی، اور سبزی سے مراد میری ٹماٹر اور پیاز ہے۔ لیکن وہ سوال ابھی وہیں پر موجود ہے، کیا انڈیا سے ہم کیوں نہیں منگوا رہے اور انڈیا اتنا سینسٹیو کیوں ہے؟ آرٹیکل 370 کے بعد پاکستان نے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کو جب بند کیا، اس کے بعد نہ صرف انڈیا کے اندر بہت سارے لوگ اس سے سفر ہوئے، باقی پاکستان کے اندر جو عام انسان کی کچن بکٹ ہے وہ بھی مہنگی ہوئی۔ اگر میں انڈیا کی بات کروں تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان واہگہ بارڈر اور اٹاری کے درمیان سے ہونے والی ٹریڈ، اور صرف اٹاری کے ساتھ ساتھ جو گاؤں اور دیہات ہیں، امرتسر کے ساتھ جو گاؤں اور دیہات ہیں، وہ 80 دیہات ایسے ہیں جو صرف اس سبزی کی خرید و فروخت میں ملوث تھے۔
ان 80 دیہاتوں کا مطلب ہے کہ بہت ساری فیملیز وہاں پر اپنا روزگار اس ٹریڈ سے چلا رہی تھیں کہ ٹماٹر اور پیاز اور دیگر ترسیل وہاں ہوتی تھی. نہ صرف یہ کہ وہ لوگ بے روزگار ہوئے بلکہ وہ پلے دار، وہ ایک عام ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والا بندہ جو اس تجارت کے ساتھ منسلک تھا، وہ بھی ہاتھ دھو بیٹھا جب پاکستان انڈیا کے درمیان ٹریڈ کو بند کیا گیا. اسی طرح پاکستان انڈیا کے درمیان قصور گنڈا سنگھ بارڈر ہے، انڈیا کے اندر حسینہ والی بارڈر ہے، پاکستان کے اندر کھوکھرا پار بارڈر ہے، پھر انڈیا کے اندر مونا باؤ بارڈر ہے. اس کے ساتھ ہماری میری ٹائم ٹریڈ ہے جو کہ ہم سمندر کے راستے کر سکتے ہیں، ساری بند ہیں. تو سوال یہ کہ ایک دو ملک جن کے اندر $40 بلین کی ٹریڈ کا پوٹینشیل موجود ہے، وہاں پر صرف کچھ ملین ڈالر کی ٹریڈ ہو رہی ہے. سو اتنی زیادہ جو اینیموسٹی اور دشمنیاں ہم نے دو ملکوں نے آپس میں پالی ہیں. اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جتنے بھی ممالک ہیں ان کی جو یہ ٹریڈ ہوتی ہے جس میں وہ اپنی غذائی ضروریات اور ایسی اجناس ایک دوسرے سے تبادلہ کرتے ہیں جو 1 یا 2 دن تک ٹریول ہو سکتی ہیں، وہ صرف ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہو سکتی ہیں. اور ہمسایہ ممالک میں افغانستان وار کے اندر تھا، پاکستان وہاں سے بہت ٹریڈ نہیں کر سکا. جو کہ آپ کا ہمسایہ ملک انڈیا ہے، اب اس کے ساتھ ہمارے ایک درینہ دشمنی ہے اور پاکستان انڈیا کے درمیان فورسز کے مسائل ہیں، پھر کشمیر کے مسائل ہیں اور بہت سے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہماری ٹریڈ بند ہے. لیکن ایک سوال جو ہم سب کو سوچنا ہوگا، کیا انسانیت ایسے ہی بلکتی رہے گی، ایسے ہی انسانیت ڈسٹرب رہے گی، لوگ خودکشیاں کرتے رہیں گے، فاقوں سے مرتے رہیں گے، کسی سیلاب یا کسی تباہ کاریوں کے بعد ہم اپنی ایگوز پہ قائم رہیں گے؟ انڈیا کے حکمران، پاکستان کے حکمران، پاکستان کی لیڈرشپ، انڈیا کی لیڈرشپ، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز، انڈیا کی پولیٹیکل پارٹیز، ہماری سول سوسائٹیز پاکستان کی، انڈیا کی سول سوسائٹیز، اور پاکستان کی ایکسٹریمسٹ رائٹ ونگ پارٹیز، انڈیا کی رائٹ ونگ پارٹیز، شیو سینا، بی جے پی اور RSS اور بہت سے اور لوگ، اگر یہ سارے اس طرح سے سوچتے رہیں گے تو کیا ان کا قد کاٹ اس سے بڑا ہو جائے گا، اور کتنے لاکھوں انسان، کتنے لاکھوں گھر جو ہیں وہ اسی فاقوں سے مرتے رہیں گے، اور ہم صرف 40 اور 20 کلومیٹر کے بارڈرز کی دوری سے اپنے لوگوں کی زندگیوں میں مہنگائی کو اور غربت کو بڑھاتے رہیں گے. یہ بات ہم دونوں ملکوں کو سوچنی ہوگی، کیونکہ اس وقت جو سیلاب ہے، اگر آپ اس جگہ کے مناظر دیکھیں تو یہ قیامت صغریٰ ہے. جن گھروں پہ بیت گئی وہ بیت گئی، لیکن وہ گھر جو صرف ان کے ویژولز دیکھ رہے ہیں، وہ دونوں ملک اور ہماری فارن پالیسی کے ساتھ ان دونوں ملکوں کو اس چیز پہ سوچنا ہوگا کہ صرف ویژولز دیکھنے سے یہ آفت کبھی آپ کے گھر بھی آ سکتی ہے. یہ آفت آج پاکستان کی طرف ہے، اور پاکستان کی بھی ارباب اختیار کو، ہماری عوام کو کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. کشمیر کے معاملے کو بھی ہم اسی ایگوز کی وجہ سے بڑھائے ہوئے ہیں، اس معاملے کو بھی ٹیبل پہ بیٹھ کے سالو کیا جا سکتا ہے، اور دونوں ملکوں کے درمیان ٹریڈ کو، اسپیس کو، ٹورزم کو، اسکالرشپس کو، آمد و رفت کو، بہت سی چیزوں کو بڑھایا جا سکتا ہے جس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح کے جب بھی پینڈیمکس آتے ہیں تو جس طرح اب پاکستان میں غذائی قلت اور فوڈ سیکیورٹی کا خطرہ ہے، تو ہمیں اس وقت اپنے ہمسایوں سے ہی امید ہوتی ہے، اور ہمسائے ملک ہی اس میں سپورٹ کرتے ہیں. لیکن اگر وہ بھی آپ کے ساتھ اس وقت دشمنی یا ایگوز میں، اور ہم خود ان کے ساتھ دشمنی ایگو میں انوالو ہوں، تو شاید ہم اپنی عوام کا کم سوچتے ہیں اور اپنی ایگوز کا زیادہ سوچتے ہیں. اپنا رکھیں بہت سا خیال، اور دیکھتے رہیں یار نیوز.